وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ حدید آج ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ العزیز۔ پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ جو باتیں وہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ حدید، یہ آیت نمبر 25 میں اس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حدید آئرن کو کہتے ہیں، لوہا کو، اس وجہ سے سورہ کا نام بھی حدید ہے۔ تو باقی باتیں انشاءاللہ العزیز، یہ بڑی صورت ہے اس لیے ہم اس کے 2 حصے کریں گے، 2 ایپیسوڈ میں مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر۔ شيء قدیر، یہاں پہ دیکھیں اخفاء ہو رہا ہے، تنوین کے بعد قاف آ رہا ہے۔ وهو على كل شيء قدیر، هو الأول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہاں پہ دیکھیں شَيْءٍ کے بعد عین آ رہا ہے، حروف ہلکی میں سے، اس لیے یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعرج عین کے ساؤنڈ کو کلیئر کریں گے، وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اقلاب ہوگا، یہ سمال سا میم اوپر سے آتا ہے۔ یہاں پہ ریل میں تو نون ہے لیکن اس کے بعد با آ رہا ہے، تو جو نون تنوین ہوتا ہے وہ با میں کنورٹ ہو جائے گا۔ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آمنوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، یہ دیکھیں آیات بینات، تنوین کے بعد با آ رہا تو اقلاب ہوگا۔ آیات بینات آیات بینات لیخرجکم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ، دیکھیں من أَنْفَقَ، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اظہار ہوگا، اور سیکنڈ نون ساکن کے بعد فا آ رہا تو اخفا ہوگا۔ منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل،
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، ادغام یرملون کا لام کو واو کے ساتھ جوائن کریں گے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا یہاں پہ دیکھیں ضاد کے اوپر ڈبل زبر ہے، تنوین ہے، اس کے بعد حار حروف الکلمے سے اظہار ہوگا، اور سیکنڈ جو تنوین ہے نون کے اوپر جو تنوین ہے اس کے بعد فا رہتا ہے اخفا ہوگا. قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر کریم. اجر کریم یہاں بھی اخفا ہو رہا ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلك هو الفوز العظیم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انصرونا نون کو نون کے ساتھ ملائیں گے آمنوا انصرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم نون ساکن کے بعد میم آ رہا ادغام ہوگا ادغام یرملون ہے. ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم ولكنكم پہ نون مشدد ہے، نون مشدد پہ ادغام مال غنہ ہوتا ہے، اور نیکسٹ نون ساکن کے بعد تا آ رہا تو اخفا ہوگا. فتنتم انفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں ہاف سورہ کو. اب اس کی تفسیری باتوں ترجمہ کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں. تو سیکنڈ ایپیسوڈ میں اس کا سیکنڈ جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ تلاوت بھی کریں گے اور 2 باتیں وہ بھی کریں گے تفسیر کے حوالے سے. اللہ رب العزت جل وعلا کی تسبیح حمد کے بارے میں ہے. فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں، یعنی روئے زمین کی ہر چیز. نیچے زمین ہے، اوپر آسمان ہے، اور ساری کائنات ان دونوں کے اندر ہے، اس لیے کہا گیا. مطلب کیا، کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے. کہ ایک غافل انسان ہے کہ اس کو اللہ نے عقل سلیم دی، عقل دی، حواس خمسہ دیے، پھر بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو رب کی ربوبیت کے بھی قائل نہیں ہیں. کتنے ایسے ملحد ہیں، دہریے ہیں، کہتے رب ہے ہی نہیں، رب کے وجود کے ہی قائل نہیں ہیں. تو نباتات، جمادات، حشرات، ہر ایک چیز رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. غافل انسان
تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ اپنے رب سے، کریم رب سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ سورہ انفطار میں اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا، اس لیے رب کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ ہمیں اس کی عبادت کے لیے، معرفت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اسی کی بادشاہ ہے زمین و آسمان پہ، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن۔ اللہ کی شان ہے کہ اس نے اس کائنات کو بنایا اور چلا رہا ہے اور چلاتا رہے گا، اور وہی اپنی شان قدرت سے اس کائنات کو ختم کر دے گا۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ کل من علیہ فان، رب ہی کی شان باقی رہنے والی، بس باقی سب کچھ فنا ہونے والا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرا رب کی ذات باقی رہنے والے، اس کی قدرت کے نشان باقی رہیں گے۔ اس لیے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دن میں، 6 دن کا ذکر کیا۔ تو فی 6 ایام، 6 ڈیز میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، پھر متوجہ ہوا عرش پر، اور وہ جانتا ہے ما یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو چیز وہ زمین میں داخل کرتا ہے، جو نکالتا ہے، یعنی نباتات ہیں، وہ کیا دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، پانی ہے، کچھ بھی ہے، جمادات ہیں، جواہرات ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی وسائل ہیں ہمارے، آئل ہیں، گیس ہے، سب چیزیں وہ اللہ جانتا ہے کہ جو زمین سے نکالنی ہے اور جو داخل کرنی ہے، اور وہی آسمان سے پانی اتارتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، ہمارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، اور اللہ کو خبر ہے جو تم، وہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، اس لیے اللہ کی قدرت کے تسبیح کرنی چاہیے۔ اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تمام احکام لوٹتے ہیں، یعنی اللہ کی شان قدرت سے، اس کی رحمت سے، اس کی فضل سے سارے دنیا کے کام ہوتے ہیں، اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اسی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں، اللہ ہی سب کاموں کے کرنے والا ہے۔ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور خرچ کرو جو اللہ نے مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم، فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اس کے راستے میں اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اوروں کا قائم مقام بنا دیا، یعنی ہم مر جائیں گے تو ہمارے بعد کوئی اور آنے والا ہے، اس لیے اللہ نے مال دیا ہے، اس کی راہ میں خرچ کر جائیں۔ یہ نہیں کہے کہ موت ایسی چیز ہے انسان سے اقتدار، مسند، دولت سب کچھ چھین لیتی ہے، اور انسان قبر کے گڑھے میں جا پر پڑتا ہے۔ اس لیے مال پر غرور کرتے ہوئے کبھی زندگی نہ گزارے، اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لمجر کبیر، فرمایا کہ جو تم میں سے لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، انہی کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ہمارے یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دلائل اور معجزے دکھا کر اس بات کی طرف بلاتے ہیں۔ والرسول یدعوکم، رسول تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور کتنے ایسے لوگ ہیں آج بھی اگر کسی کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، اب حضور کی امت کے علماء کی ذمہ داری ہے، حضور کی امت کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو رب کے وجود کے منکر ہیں ان کو دعوت دیں۔ یدعوکم لتؤمنوا بربکم، وہ بلاتے ہیں تمہیں، دعوت دیتے تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ وقد اخذ میثاقکم، اور اپنے وعدے کو پختہ کرو جو تم نے کہا تھا۔ الست بربکم قالوا بلی شہدنا، کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو رب تعالیٰ کی قدرت کے شاہکاریوں کا ذکر ہے، اس صورت کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہماری کلاس جو ہے لمبی ہو جاتی، اس لیے ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز جب ہم اس کا دورہ تفسیر کا روٹ کریں گے، اس کے اندر تلاوت کے بغیر قرآن پاک کو محض ترجمہ اور تفسیر سے بھی پورا قرآن پاک کا ہمارا مشن ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یستوی منکم
فرمایا تم میں سے وہ برابر نہیں من انفق من قبل الفتح، کہ تم میں سے پہلے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کر دیا، وقاتل جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے درجات کو عظیم بنا دیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ نے ایک مٹھ جوں بھی جس نے خرچ کیا تھا، اگر تم بہت پہاڑ کے مثل یا اس طرح کے، فرمایا کہ اتنا بھی خرچ کر لو گے ان کو ثواب کو نہیں پہنچ پاتے جنہوں نے ایک جوں مٹھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا، خرچ کیا، اس لیے ان کے درجات زیادہ ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان کی دولت میں اپنے رب کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اور یہ خرچ کرنا کوئی ہمارا اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مالک کی شان دیکھے، خود ہی مال دیتا ہے اپنی شان قدرت سے، اور پھر فرماتا ہے کہ من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن فیضاعفہ لہ، اس کو دگنا کر دے، اور ان کے کریم، اجر کریم، عزت والا، بہت کرم والا اجر ہے ان کے لیے۔ تو اس لیے رب کے رحمان، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ کتنا کرم والا ہے کہ خود مال دیتا ہے، اسی کے دیے سے ہم خرچ کرتے ہیں، اور فرماتا ہے کہ قرضاً حسنا، قرض حسنا کیا ہوتا ہے؟ اس کی مخلوق کی خدمت، اس کے راہ میں لوگوں کی خدمت کرنا، اس کے دین کی بقا کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کو سیکھنے والوں کے لیے کسی طرح سے بھی بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو قرض حسنا قرار دیتا ہے۔ تو جس کو اللہ قرض حسنا قرار دے تو اس کی کیا، اور فرمایا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، اس دن دیکھیں گے ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو، یسعی نورہم، ان کے آگے پیچھے نور ہوں گے، بشراکم الجوم جنات، اور اس دن کافر کیا کہیں گے، منافق عورتیں کہیں گے ایمان والوں سے، آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف متوجہ ہوتا کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ حصہ لے لیں، کہ لرجعوا وراءکم، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے، فالتمسوا نورا، اور ڈھونڈتے رہیں گے، فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان دیوار بنا دی جائے گی، باطن فیہ الرحمہ، اور اس کے پیچھے کہا ہوگا مسلمان ایمان والے رحمت میں ہو جائیں گے، اور دوسرا وظاہر من قبل العذاب، اور اس کا ظاہر کیا ہوگا، قبل العذاب، عذاب کی طرف ہو جائے گا، اور وہ عذاب کی طرف ہی رہیں گے۔ آخر والی آیات کا بتانا ضروری ہے، ویڈیو اگرچہ لانگ ہو چکی ہے۔ منافق کے بارے میں کہا جاتا ہے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذْ مِنْكُمْ، فرمایا کہ اس دن کوئی تم سے مواخذہ نہیں لیا جائے گا، کوئی فدیہ بھی نہیں کام آئے گا، اور نہ ان کافروں سے، یعنی منافق کہے کہ ہم توبہ کرتے کوئی قابل قبول نہیں ہوگی، اور کافر کہیں گے ہم سے مال لے لو، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، وما نزل من الحق، اور اس حق سے جو نازل کیا گیا ہے، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جن کو کتاب دی گئی فطال علیہم الامد، فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو اللہ نے کتاب دی، یہود و نصارہ کی طرح، کہ اتنے انبیاء گزر گئے، ان کی مدت لمبی ہو گئی، ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت نافرمان رہے، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر نافرمان گزرے۔ اس لیے یہ ایک آیت میں بعد سالی نے لکھا کہ یہ ایک آیت کے اوپر بندہ اگر عمل کر لے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا، فرمایا کہ جب ایک قاری کا، ایک تاجر کا قافلہ گزر رہا تھا تو وہ ایک آگے صاحب قرآن پڑھتے جا رہے تھے، تو آپ نے یہ جب آیت سنی تو حضرت فضیل بن عیاض نے اپنے یہ سارے اپنے ارادے ترک کر دیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ آج اولین اولیاء میں، کاملین میں ان کا نام آتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔